بلے اشتراہ عمر، عمر نے اس کو کہتے ہیں کہ حبشی تھا، عمر نے اس کو خریدا تھا بمکہ، مکے میں خریدا تھا، اذ حج بالناس فی العام الذی یلی حجۃ الوداع زمانہ ابی بکر. کہا جاتا ہے کہ اسی سن میں جب عمر حج پہ گیا تھا ابو بکر کی پہلی خلافت میں، حجۃ الوداع کے بعد ابو بکر عمر حج پہ گیا تھا، تو اس وقت اسی سال میں اس نے خریدا ہے، اسی سال میں، نہ کہ حج کے موقع پر بلکہ اسی سال میں اس نے خریدا. اب کہاں پہ خریدا یہ بھی نہیں کہا، مکے میں خریدا ہے، مدینے میں خریدا، وہ نہیں بولا. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، چند دن پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی العیاری کے بارے میں، جس کے اندر چند باتوں کے اوپر باتیں کی گئی تھی، جس کے اندر وہ خصوصاً وہ اعتراض جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا جاتا ہے روافظ کی طرف سے، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر آگ لگائی تھی. اور وہ ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ بھئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام اسلم نے خود دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کا گھر چلا رہے تھے. تو اس کا ہم نے جواب دیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسلم کو خریدا تھا مکہ میں، اور جب کہ وہ حج کرنے کے لیے گئے تھے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال اس سے پہلے ہوا، یہ بھی ثابت ہے. اسی طرح ایک روایت کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ اس کی طرف سے اعتراض تھا کہ اگر اہل السنہ والجماعت اس روایت کا جواب دیتے ہیں تو جو وہ جواب دیں گے وہی جواب ہمارا ہوگا. تیسرے نمبر پر یہ اعتراض کیا تھا کہ کون کہتا ہے کہ اسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل نہیں کی. تو ان کے اوپر دوبارہ جو ہے نا ویڈیو بنانا میں نے مناسب سمجھا کہ اس کی تھوڑی وضاحت ہو، کیونکہ پچھلی ویڈیو میں یہ چیزیں رہ گئی تھی. 882 میں حدیث نمبر 4833 عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يسير في بعض أسفاره. زید بن اسلم روایت کرتے ہیں اپنے والد اسلم سے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. بخاری میں تو یہ روایت کی تم نے کہ زید بن اسلم تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی روایت کر لیتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ایک حدیث. دوسرے حدیث آپ کو دکھائیں. بات یہ ہے کہ تم لوگوں نے خود روایت کیا ہے، بخاری میں اس کی تصحیح بھی کی ہے، جو تمہارا جواب ادھر ہوگا ہمارا جواب ادھر ہوگا. ٹھیک ہے نا. سب سے پہلے نمبر پر رہی بات اس روایت کے جواب کی، تو دیکھیں وہ روایت تو جیسے حافظ ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ حاضر الحدیث عندنا علی الاتصال، یہ جو حدیث اسلم جو بیان کر رہے ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو بخاری کے اندر جو انہوں نے سنائی تھی، میں نے اس کی وضاحت اس ویڈیو میں کی تھی، وہ حدیث جو تھی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسلم نے روایت کی تھی، لہٰذا وہ مرسل تھی، حضرت عمر کا بیان نہیں ہے اس کے اندر. درمیان میں روایت میں اسلم نے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے. تو حافظ ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ حاضر الحدیث عندنا علی الاتصال، یہ حدیث ہمارے نزدیک متصل حدیث ہے. متصل حدیث اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر بیچ میں کوئی راوی منقطع نہ ہو، گرا ہوا نہ ہو. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لأن اسلم رواہ عن عمر، اسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے. وسماع اسلم من مولاہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح لا ریب فیہ، اور اسلم کا سیما اپنے مولا اپنے آقا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ صحیح ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. تو ہمارا جواب یہ ہے کہ دیکھیں اسلم جو ہے وہ غلام ہے حضرت عمر کا، اور حضرت عمر ہی سے انہوں نے تقریباً احادیث نقل کی ہیں. اگر کہیں پر وہ حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان نہیں کرتے، سند بیان کرتے ہوئے وہ ڈائریکٹ رسول اللہ سے بیان کر دیتے ہیں، تو ہر سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ عمر کے غلام تھے اور روایت عمر ہی سے نقل کی ہے، کیونکہ اس میں تذکرہ عمر کا ہو رہا ہے. تو اس کے درمیان میں جو راوی موجود نہیں ہے عمر، یہ بات اغلب ہے کہ ان نے انہی سے سنا اور ان کو بیان کیے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر دیا، لہٰذا کلام کو تول دیے بغیر انہوں نے مختصر بیان کر دیا. تو ہر سننے والے کو پتہ ہے کہ یہ عمر کے غلام تھے، تو عمر سے ہی روایت نقل کرتے ہیں. اس کے بالمقابل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ غلام نہیں تھے، بلکہ ہمارا تو یہ دعویٰ حضرت فاطمہ سے ان کی ملاقات ہی نہیں ہوئی. تو ہمارا تو جواب یہ ہے کہ فاطمہ سے تو ان نے سنا نہیں ہے. اگر وہ روایت نقل کر رہے ہیں تو فاطمہ سے کیسے نقل کر رہے ہیں؟ پھر آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ اسلم نے فاطمہ سے نہیں سنا، یہ کوئی نہیں بولتا. تو ہم تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے بھی روایت نہیں کی تقریباً، کیونکہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں یہ تھا ہی نہیں کہ وہ کسی غیر محرم نامحرم سے ملیں اور ان کو حدیث وغیرہ بیان کرے، واقعہ بیان کرے. خود اہل تشیع کی کتابوں کے اندر باقاعدہ یہ باتیں لکھی ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ظاہر بات ہے صحیح بات بھی ہے کہ حضرت فاطمہ بہت ہی اس چیز کا خیال کرتی تھی کہ پردے وغیرہ کا، تو وہ کیسے کسی غیر محرم کو جو ہے نا اپنے احوال بیان کریں گی. تیسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ یہ شخص خود روایت بیان کر رہا ہے کہ اسلم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تب خریدا تھا کہ جب حج کیا، اور خود کہتا ہے کہ مطلب جھوٹا جو ہوتا ہے وہ دیکھیں کتنی صفائی سے جھوٹ کہہ رہا ہے، اور لیکن جو ہے نا ڈٹھائی کے ساتھ جھوٹ کہہ رہا ہے کہ کہاں لکھا ہے کہ عمر نے جو ہے نا حضرت اسلم کو خریدا تھا مکے کے اندر، بلکہ یہ بات ہے کہ جس سال حج کیا تھا تب خریدا تھا، یعنی ظاہر بات ہے مدینے میں خریدا ہوگا. تو اور روایت بھی خود ہی سنا رہا ہے اور کہتا ہے کہ کون کہتا ہے کہ جو نا اسلم کو جو ہے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے میں خریدا. روایت خود سنا رہا ہے، جس روایت کے اندر واضح الفاظ آ رہے ہیں بھی مکہ تھا. اور اس کی آنکھیں اس وقت دیکھے جب یہ بیان کر رہا ہے ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، جھوٹے کی آنکھیں بتاتی ہے، کیونکہ جب ایک انسان ایک بات کرے
उसमें उसका दिल और ज़बान मुत्तफ़िक ना हो, जानते हुए समझते हुए कि मैं झूठ कह रहा हूँ, तो उसकी आँखें जो है वो उसकी ज़बान का साथ नहीं देती और वो इधर उधर घूमती हैं। तो झूठे को उसकी आँखों से पहचान लेना आसान होता है उसकी आँखों से पहचानना। तो इसकी आँखें देखें इस वीडियो के क्लिप के अंदर कि किस तरह से इसने आँखें घुमाई हैं। रिवायत साफ़ वाज़ेह बिमक्का था। और अगर इनको सर्फ़ के नहू के कायदे मालूम नहीं है तो फिर हमसे आके पढ़ लें। देखें, ये मशहूर किताब है, हमारे पहले दर्जे के अंदर पढ़ाई जाती है, शरह मियात आमिल। इसके अंदर वाज़ेह तौर पर बाकी किस्में बताई गई हैं कि बाग किन किन मानों के अंदर आता है। और इसके अंदर मशहूर माना एक उसका ये है कि बाज़ ज़रफ़ियत के लिए भी आता है। देखिए, मैं आपके सामने उसकी इबारत भी पेश कर देता हूँ। वली ज़रफ़ियती नहव ज़ैदुम बिलबलदी, कि जैसे ज़रफ़ियत के लिए बा आता है कि ज़ैदुम बिलबलद, ज़ैद शहर में। अब ज़ैदुम बिलबलदी जो आया है, इसके अंदर ये बा जो है ये बमाना फ़ी के यानी फ़िल बलद। इसी तरह जैसे कुरान की आयत है वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, कि अपने हाथों से अपने आप को हलाकत के मुँह में ना डालो। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं। तो इसके दो माने हो सकते हैं, यानी वो जो रिवायत है कि बिमक्का था, इश्तरानी उमर बिमक्का था, कि उमर ने मुझे मक्का में ख़रीदा, या तो ये माना सकता है फ़ी मक्का था, या फिर यह माना सकता है मिम मक्का था, कि मक्का से ख़रीदा, यानी मक्का से मुझे ख़रीदा, यानी मैं मक्का में था। तो इस रिवायत में वाज़ेह है कि मुझे मक्का से ख़रीदा। और फिर भी ये बयान करने के बाद भी अरबी बयान करके उर्दू उसका तर्जुमा नहीं कर रहा है। तो ये कितना बड़ा दजल और कितना बड़ा धोखा और फ़रेब है लोगों को दे रहा है। और फिर भी जाहिल लोग सुन के कहते हैं कि वाह आप तो बड़ा ही कमाल कर रहा है, और ऐसे और वैसे। तो भाई किसी इल्म वाले के सामने बैठेगा तो वो इसको पकड़ेगा ना। ज़ाहिर बात है कि जो आम लोग इनके तकरीबन बयान में जो इनके सामने आते हैं तकरीबन ऐसे आम बेचारे ऐसे सादे लोग होते हैं, पता नहीं कहाँ से उनको वो आ जाते हैं, उनको शौक़ है मशहूर होने का, तो वो इनके सामने आकर बैठ जाते हैं और फिर उनकी पूरी की पूरी बात को नकल नहीं करते, सिर्फ जिसमें अपनी बात जो गालिब होती है उस वाले हिस्से को डाल देते हैं। बाकी वो जो जिसमें उन लोगों ने इसको ख़तरनाक जवाब दिए होते हैं वो हिस्सा काट दिया जाता है।